اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں نا وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسند جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کے لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک وہاں عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر بھی لیں تو عذاب روک لیتے ہیں۔ جہاں اللہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ تو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ اپنے فیصلے ٹال دیتے ہیں عذاب والے۔ ایک روایت میں ایسے بھی ہے جہاں کے لوگ فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ وہاں عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر بھی چکے ہوں تو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کے لوگ تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں اور وہاں اگر اللہ پاک عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہوں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرتے ہیں، عذاب ٹال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، مسجد متقی کا گھر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ مسجد جو ہے وہ متقی کی جنت ہے۔ ان المتقین فی جنات النعیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے اپنی ذمہ داری لے لی، اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے نا، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت دیں گے، اللہ پاک ان کو راحت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو پل صراط پار کروائیں گے اور اللہ پاک ان کو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو کسی کا گھر ہوتا ہے، اب اس کے گھر میں کوئی جائے تو وہ اکرام کرتا ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں جانے والے ایمان والوں کا اللہ اکرام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسجد سے محبت رکھنے والے سے اللہ پاک محبت رکھتے ہیں۔ بڑی آسانی سے رب کی محبوبیت نصیب ہو رہی کہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے گوانڈی کدھر ہیں، میرے ہمسائے کہاں پہ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ آپ کے ہمسائے کون ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے ہمسائے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، میرے ہمسائے، میرے پڑوسی مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ مسجد کی آبادی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسجدیں جنت کا باغ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، بڑا وحشتناک دن ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک عرش کا سایہ دیں گے، 7 قسم کے بندوں کو رب تعالی عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ مسلمان کا مسجد سے گہرا تعلق ہونا ایک نہایت ضروری ہے۔ جب تک مسلمان مسجد سے نہیں جڑتا نا، مسلمان کی تربیت نہیں ہو سکتی، مسلمان اپنی تعلیم اور تربیت اور اپنی ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد سے جڑنا۔ مسجد بہت بڑی سعادت ہے۔ مسجد کی طرف چل کے جانا عبادت ہے، تو مسجد میں ٹھہرنا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا کتنی سعادت۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسجد کی طرف چل کے جائے، ہر قدم پہ اللہ پاک ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ کتنے قدم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ تو قدم چھوٹے کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کر کے چلتے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری نیکیاں بڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد کی طرف جانے والا، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کی طرف احرام باندھ کے جانے والا۔ یوں کہہ لیں پھر کہ گھر سے وضو کر کے جانا مسجد کی طرف احرام ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنا گویا کہ حج ہے۔ تو مسجد کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ مسجد کو دیکھنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ مسجد کی نماز جو ہے وہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد کی جماعت جیسی بھی ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ مسجد کی جماعت پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسجد میں جو آدمی بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے۔ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے نا مسجد میں، تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بیٹھا انتظار میں نماز ابھی ہونی ہے، تو جو 5 منٹ 10 منٹ 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، آدھا گھنٹہ نماز پڑھنے کا، اللہ پاک اس کو ثواب دیتے ہیں، مسجد کی برکتیں دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک، حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یعنی حدیث ایسے ہے کہ پورے نور کہ ان کو خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو
جو اندھیروں میں مسجد میں جاتے ہیں، عشاء مسجد میں پڑھتے ہیں، فجر مسجد میں پڑھتے ہیں، قیامت کا دن اندھیرے کا دن ہے، ہولناکی کا دن ہے، خوفناکی کا دن ہے، لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے لیے نور ہی نور ہے قیامت کے دن، روشنی ہی روشنی ہے۔ کس عمل کی برکت سے؟ مسجد سے جڑنے سے، با جماعت نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو یوں نواز رہے۔ مسجد کو دیکھنا عبادت ہے جی، مسجد میں جائے آدمی مسلمان سے ملتا ہے، ملنا عبادت ہے، مسلمان کا حال پوچھ لیتے ہیں، بلکہ جاتے ہوئے کئی ساری نیتیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، مسلمان سے ملوں گا، اس کا حال پوچھوں گا، نفل پڑھوں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، سب کا ثواب اللہ پاک مسجد کے ارادے کی سے نکلنے کی برکت سے اللہ پاک عطا فرما دے۔ مسلمان کی مسجد ایک تربیت گاہ ہے، مسلمان کو مسلمان کی تعلیم مسجد سے ملتی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ جب تک مسلمان اپنی مسجد کے ساتھ جڑتا نہیں ہے نا، اپنی صحیح تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جماعت بنائی ہے، جن کے لیے ہر حکم ایسا ہو گیا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے وہ لوگ۔ قرآن کی کوئی آیت اترتی، اس پہ عمل 100%، 1000% پورا ہوتا تھا۔ وہ جماعت کہاں بنی؟ مسجد میں تربیت کی، ان کو مسجد میں لائے، تو بھی مسجد میں، تو بھی مسجد میں، اس کو بھی مسجد میں لاؤ۔ اور حضور نے خوبصورت ترین، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسی جماعت بنی اور یہ مسجد سے تیار ہوئی۔ مسلمانوں کی عادت تھی جہاں کہیں بھی جاتے، کوئی قافلہ جہاں جا کے ٹھہرتا، سب سے پہلے مسجد تیار کرتا۔ جہاد کے لیے جاتے، حج کے لیے جا رہے ہوتے، کسی اور ضرورت کے لیے جاتے کہ مسجد کے لیے جگہ کون سی منتخب۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں، مسجد تیار کی گئی، جس کے معمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور جس کے مزدور صحابہ اکرام تھے۔ اس لیے ہم عزم اور ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، بڑی خیریں جمع ہو جائیں گی، بڑے فیوزات ملیں گے، بڑی برکات ملیں گی، اور بڑی تباہیوں سے، بڑے نقصانات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہو کہ اللہ کے دربار میں مسلمان بن کے کھڑا ہو، وہ نمازوں کو مسجد میں ادا کیا کرے، وہ نمازوں کو مسجد میں ادا کیا کرے۔ بلکہ یوں فرمایا کہ جو مسجد کی نماز کو چھوڑ دیں گے وہ میری سنت کو چھوڑنے والے ہیں، جنہوں نے مسجد کی جماعت چھوڑ دی وہ میری سنت کو چھوڑنے والے ہیں۔ سن لو، میری سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ حضور کی سنت ہی تو سارا دین ہے، اور حضور کی سنت کو علی الاعلان چھوڑ دینا گمراہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے۔ مسجد مسلمان کی ورکشاپ ہے۔ دیکھیں، گاڑی روڈ پہ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں چلتی خراب ہوتی ہے، ٹھیک کہاں ہوتی؟ ورکشاپ میں آ کے اس کو ٹھیک کیا جاتا۔ تو مسلمان بھی یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گاڑی کی طرح ہے کہ یہ گلی میں، محلے میں، بازار میں، گھروں میں اس کا ایمان میں ذوف آ جائے گا۔ ایمان میں طاقت کہاں آئے گی؟ مسجد میں آ کے۔ ایمان میں مضبوطی کہاں آئے گی؟ مسجد میں آ کے۔ اس لیے مسجد میں مسلمان کا آنا بہت ضروری۔ گاڑی کا ڈرائیور ہے نا، گاڑی کا ڈرائیور، وہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی چیز آگے دیکھتا بریک لگا لیتا ہے، حتیٰ کہ بڑا ٹرالا بھی چلا رہا ہے تو اس کو دیکھ کے بریک لگاتا ہے کہ آگے کچھ چیز آگے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ایمان کے ایکسیڈنٹ ہر وقت ہو رہے ہیں، ہر دن ہو رہے ہیں، ہر لمحے ہو رہے ہیں، اور پرواہ تک نہیں ہے۔ ایمان تباہ ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اس کو اس کی ورکشاپ میں لے کے جانا ہے، وہ ہے مسجد، وہ ہے مسجد۔ تو مسجد سے جڑنے کا اہتمام ہو، با جماعت نماز پڑھنے کا بھی اہتمام ہو۔ نماز تو مسلمان چھوڑ ہی نہیں نہ سکتا، مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، اللہ کا سب سے بڑا حکم اللہ کا بندہ چھوڑے، ایسا نہیں ممکن، ایسا نہیں کر سکتا ایک مسلمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں، اس میں جانا اس بندے کا ضروری ہو جاتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی کو اللہ پاک اس کے قیامت کے دن ہاتھ باندھیں گے، فرشتے اس کے چہرے پہ ماریں گے اور پشت پہ ماریں گے، اس کی پٹائی کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی کے لیے اللہ پاک جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، وہاں سانپ ہیں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے اور اتنے لمبے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ وہ ختم ہو،
ان سانپوں کے پاس اللہ پاک اس بندے کو بھیجیں گے. کون سا؟ جو بے نمازی. بے نمازی بندے کو جنت کہتی ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بے نمازی بندے کو جہنم کہتی ہے آجا میرے پاس آ، تیرا میرا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کو اللہ پاک جہنم کی ایک وادی میں پھینکیں گے جہاں بچھو ہوں گے اور خچر جتنے بڑے بڑے ہوں گے، اس کو ڈسیں گے. مسلمان بے نمازی تو ہو ہی نہیں سکتا. نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت نمازی ہوتا. خوبصورت نمازی کون ہے؟ مسجد میں جڑنے والا، با جماعت نماز پڑھنے والا، جس کی برکت سے اللہ نماز قبول کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ توبہ نصیب کرتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، بہت نفع ملتے ہیں مسجد میں جانے سے. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو ہم مسجد سے جوڑیں. ہم مسجد سے جوڑیں. مسجد میں بڑی خیریں، بڑی برکتیں. ہم مسجد سے دور ہو کے تباہ ہوئے، مسجد دور ہو کے ہم نے اپنے آپ کے نقصان کیے. تو آج سے عزم ارادہ کریں کہ ہم مسجد نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، با جماعت نماز پڑھنی نہیں چھوڑیں گے. تو علل اعلان حضور کی سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. رؤوف الرحیم نبی کہہ رہے، اتنے ناراض ہو رہے. نماز تو چھوڑیں گے ہی نہیں اور مسجد میں بھی پڑھیں گے. مسجد کی برکتیں کیا ہوں گی؟ مسجد کو دیکھنا ثواب ہے، مسلمان سے ملنا ثواب ہے، اور مسجد کی طرف چل کے جانا نیکی، گناہ معاف، درجات بلند، اور احرام باندھ کے جانے والا ایسا بن گیا. اور بھی بے شمار فضائل کے مسجد میں بیٹھے ہیں، فرشتے رحمت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، نماز کا ثواب مل رہا ہے. اور جو بندہ مسجد کی طرف جائے اور وہاں پہنچ کر پتا ہو کہ جماعت تو ہو چکی ہے، اللہ پاک اس کو بھی جماعت کا ثواب دے دیتے. یہ مسجد کی طرف جانے کی برکت ہے. آخری بات، حدیث پاک میں آتا ہے جو فجر اور عشاء با جماعت نماز سے پڑھیں اللہ پاک پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں. ہمیشہ طے کر لیں، گھر میں سوئیں، مزے سے سوئیں، لیکن با جماعت عشاء پڑھ لیں، با جماعت فجر پڑھ لیں، تاکہ پوری رات کی عبادت کا ثواب، زندگی 30 سال 50 سال 60 70 سال، ہمیشہ رات کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. خدا تعالی ہمیں عمل نصیب فرمائے.